إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کے فضل و کرم سے میں آپ سب حاضر جمعہ ہیں اور ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو کچھ سنے سنائے اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ شعبان کا مقدس اور مکرم مہینہ ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی بہت سی رحمتیں اور بہت سی کرم نوازیاں ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شہر اللہ، رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. لہذا اللہ کے مہینے سے پہلے جو حضور کا مہینہ ہے اس میں اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ہم اللہ کے مہینے میں اس طرح داخل ہو جائیں کہ ہم آسانی سے روزے بھی رکھ سکیں، نماز تراویح پڑھ سکیں. کیونکہ اچانک کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. رب کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ایک شان یہ ہے کہ وہ بندے کو آہستہ آہستہ اس کی تربیت فرماتے ہیں. پہلے کو ماں کے بدن میں ہوتا ہے، پھر دنیا میں اس کا پہلا دن، پھر آہستہ آہستہ پہلے دن اس پہ نماز فرض نہیں ہو جاتی. حضور نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، پھر اگر 10 سال کا بھی نہ ہو کر پڑھے تو اسے پھر مار کر پڑھا، تو پھر آہستہ آہستہ کی تربیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دیکھیں یہ سردی کا موسم اچانک ختم نہیں ہوتا، کبھی سردی ہوتی ہے پھر تھوڑا سا گرم موسم، انسان کو اللہ تعالیٰ گرمی کے ماحول میں لے آتے ہیں، ایک ایسی کیفیت بنا دیتے ہیں کہ اگر اچانک گرمی آ جائے تو پھر بھی انسانی صحت متاثر ہوتی ہے، اگر اچانک سردی آ جائے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہوا ہے انسانی تربیت کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سارا سال ہی روزے نہیں رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے، پھر اس مہینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رجب کا مہینہ رکھا ہے، پھر شعبان کا مہینہ رکھا ہے. تو اس میں کچھ باتیں ہیں جو میں تربیتی حوالے سے آپ کے سامنے آئیں. یہ جو کچھ بیماریاں ہمارے اندر لگی ہوئی ہیں اس کو اپنے آپ سے پاک کریں تاکہ رمضان میں ہم اس حیثیت سے داخل ہوں کہ یہ بیماریاں ہم میں نہ ہوں. جنہیں کہ ظاہری بیماری آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے تو اس کی احتیاطیں ہیں. بڑے مشکل مرحلے بھی آتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اس کے بارے میں ہاتھ دھوئیں، ماسک لگائیں، یہ کریں وہ کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روحانی بیماری اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ماسک بنائے، کچھ اس کے لیے بھی سینیٹائزر بنائے. اس پر بھی عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ الحجرات کی چند چیزیں، چند آیات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری کوئی نہ کوئی بیماری ہمیں لگی ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر 2 بھائی آپس میں لڑ پڑیں، 2 گروہ آپس میں ایمان والوں کے لڑ پڑیں، اقتتلوا، قتل و غارت تک نوبت آ جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کروایا کرو. دونوں کے درمیان صلح کروانا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے خاص اس سے برکت حاصل ہوتی ہے. الصلح خیر، صلح میں خیر ہے. صلح میں ہو سکتا ہے کبھی کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان میں صلح کروا دیا کرو. اگر 2 ایمان والے آپس میں لڑ پڑیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک نے دوسرے پر بغاوت کی ہو، اگر ایک بندے کی غلطی ہو دوسرے کی غلطی نہ ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ،
تو جو بندہ غلط ہے، جس نے بغاوت کی ہے، اس کو اتنی دیر تک سمجھاؤ جب تک وہ اپنی برائی سے باز نہ آ جائے۔ اسے سمجھاؤ کہ یہ لڑائی جو کر رہے ہو تم غلط ہو، لیکن انجام اس کا اس بات پر کرو کہ دونوں میں صلح ہو جائے گا، دونوں میں صلح ہو جائے گا، دونوں آپس میں ایک ہو جائیں گے۔ فرمایا سب سے پہلی بات جو انسان کے اندر بیماری ہے وہ نفرت ہے، ایک دوسرے سے نفرت، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اندر ہی اندر بندے میں حسد پیدا کر دیتی ہے، اور نفرت ہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس سے پھر آگے غیبت، چغلی، حسد، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے آپس میں محبت پر تقسیم کرو۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ کینچی لے کر آیا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس کینچی لے کر لاؤ، میرے پاس سوئی لے کر آؤ، کیونکہ ہم کاٹنے کا کام نہیں کرتے، ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بعض اوقات ایسے دیکھیں گھریلو معاملات میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان میاں بیوی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، چھوٹی باتوں پر کہ وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اور طلاق ہمارے معاشرے میں نزلہ زکام بن چکا ہے، اور ایسی میرے پاس بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو بات کیا ہوتی ہے، اس نے کھانا اچھا نہیں بنایا، اس نے یہ چیز ٹھیک نہیں بنائی، اسی اتنی اوپر لے گئے کہ وہ معاملہ یہاں تک، اور دو گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور شیطان سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ جب شیطان اس کے پاس، اس کے چہرے اس کے پاس یہ بات لے کر آتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کے ہم نے آپس میں طلاق کروا دی۔ اب دیکھیں آج 100 میں سے جو ہے وہ 90% جو ہے یہ چیزیں واقع ہو رہی ہیں۔ پہلے 100 میں کوئی ایک، اب نئی جو نسل آ رہی ہے اس میں کیا ہے کہ وہ ڈھنگ نہیں، وہ محبت نہیں، وہ رویے نہیں، تو اس لیے اس چیز کو کہ نفرت کا بیج نہ بویا جائے، کیونکہ اس سے آگے پھر سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں اور انسانی زندگی عجیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَإِنْ فَاعَتْ، اگر جس کی غلطی ہے وہ باز آ گیا ہے، اسے سمجھاؤ کہ تمہاری غلطی ہے، اگر وہ باز آ گیا ہے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اس کو یہ سمجھانے کے بعد کہ تم غلط ہو، یہ غلط نہیں ہے، تو فرمایا ان دونوں کے درمیان صلح کرو، ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، کیونکہ صلح کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ صلح کیسے کروانی ہے؟ بالعدل و اقسط، عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروانی، دونوں میں صلح کرواؤ، یہ تمہاری غلطی تھی، یہ تمہارے معاملات تھے، لہٰذا یہ ساری چیزیں درست کر کے آپس میں صلح کر لو۔ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی کہ نفرت کا بیج نہ ہوئی، محبت کا بیج۔ صوفیہ کرام انہوں نے یہی بیج لگایا، اس لیے غیر لوگ بھی ان کے قریب آ گئے، ان سے محبت تھی۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا میں نے ان سے ملنا ہے، آپ نے فرمایا اسے بٹھاؤ، پہلے کھانا کھلاؤ۔ تو اس نے کہا جی میں نے کھانا نہیں کھانا، پہلے میں نے ملاقات کرنی ہے۔ بالا آپ نے فرمایا اسے پہلے کھانا کھلاؤ۔ جب اسے کھانا کھلایا گیا تو وہ بڑے جذبات اور غصے میں تھا، جب اس نے کھانا کھایا تو اس کا غصہ جاتا رہا، اب وہ بڑی نرمی کے ساتھ واپس آپ کے پاس آیا، اس نے کہا حضور میں آپ سے ملنا چاہتا، آپ کھانے پر بضد کیوں رہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے انداز کو پہچان گیا تھا، میں نے کہا سب سے پہلے میں اسے اپنے نبی کا رویہ پیش کرتا ہوں، اگر ڈائریکٹ آ جاتا تو مجھے جس بات میں کچھ کہہ لیتا، میں تجھے کہہ لیتا تو وہ جو بات کہنی تھی وہ نہ ہوتی۔ میں نے کہا چلو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو، میں نے نبی کی سنت پیش کی ہے اور اس نے تیرے اندر میرے لیے محبت پیدا کر دی۔ کوئی بندہ آج گھر میں آؤ کھانا کھائیں، چائے پئیں، بیٹھو جناب معاملہ بعد میں کرتے ہیں، پہلے چائے پی لیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ملنے سے اگر کوئی معاملہ کرنا ہے تو پہلے سلام لے لو تاکہ وہ رنجش دور ہو جائے، وہ چیز دور ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ اسے بے پردہ کرتا ہے۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو بندہ جو مومن اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں جب ہر بندے کو ایک دوسرے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی ضرورت کو پورا فرما دے گا۔
تو فرمایا کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مومن مومن کا بھائی ہے، بس بھائیوں میں صلح کروایا، بھائیوں میں صلح کروایا کر۔ یہ رمضان شریف ہے اور شعبان میں اس چیز کی بھی تیاری کرنی ہے۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہر چیز کی بنیاد خوف الہی اور خشیت الہی ہے۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس طرح مہربانی فرماتے ہیں، کرم اسی پر ہوتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، دو خطاب ہوتے ہیں قرآن پاک میں، یا ایھا الناس، اس میں مسلمان مراد ہے، غیر مسلم مراد ہے۔ ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس میں اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو خطاب، جو اس پر ایمان لائے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو انداز سکھا رہا ہے کہ تم نے اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، کہیں یہ چیزیں دیمک بن کر، کورونا بن کر تمہیں کھا ہی نہ جائے، اس لیے ان چیزوں سے بچو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا یسخر قوم من قوم، کبھی بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق اس میں اڑایا جاتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے، تو فرمایا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، عسیٰ ان یکون خیر منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ رب کے نزدیک تم سے بہتر ہو، رب کے ہم اس کا مقام زیادہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے اور عشرہ مبشرہ تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ تو جب بھی کبھی مسواک بنوانا ہوتی نا تو اللہ کے نبی نے فرماتے عبد الرحمن میرے لیے میری طرف پر چڑھ کر مسواک بنوا۔ مسواک کرنا حضور کی سنت، حضور نے فرمایا اگر میری امت پر یہ مجھے گراں نہ گزرتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو واجب قرار دے دیتا، لیکن تمہارے لیے پوری کرنے کے بہتر ہے۔ یہ جو صفائی کے آج آپ نظام کر رہے ہیں نا، یہ تو اللہ کے نبی نے بہت پہلے فرما دیا، بلکہ اس سے زیادہ سخت آپ نے فرمایا، اور یہ بھی فرمایا تھا شطر الایمان، صفائی ایمان کا نصف ہے۔ یہ کوئی آج کے اصول نہیں ہے، ان اصولوں کو ہم چھوڑتے ہیں تو بیماریاں لگتی ہیں۔ کسی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کہ دانت اگر صاف نہ کیے جائیں تو جو غذا اندر جاتی ہے بیماری بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن کے ایک سفر پڑھتے حضور علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن میرے لیے یہ درخت پر چڑھ کر یہ مسواک اتارے۔ ان کی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں تو یہ درخت پر چڑھ کے مسواک اتاری، جب یہ اوپر چڑھنے لگے نا تو صحابہ کرام ہنس پڑے، ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ تو حضور علیہ السلام چونکہ مربی تھے، تربیت تھی کہ کہیں میرے صحابہ عبد الرحمن کو کم تر تو نہیں سمجھ رہے، اسے کمزور تو نہیں سمجھ رہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیوں ہنسے؟ فرمایا یا فلان کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ فرمایا یاد رکھو یہ اپنے تربیت، فرمایا جس طرح یہ میرے حکم پر درخت پر چڑھ کر مسواک اتار دیتا ہے، اسی طرح جب قیامت کے دن پور صراط سے گزر جائے گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے جس طرح یہ میری مسواک اتارتا ہے نا، اسی طرح یہ پور صراط سے گزر جائے گا۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ معافی لا، فرمایا کبھی کسی کو کم تر نہ سمجھو۔ اس وقت آپ نے فرمایا عبد الرحمن تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تاکہ وہ کم تری کا جو ہے متصور نہ ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی کمال صحابی، بے زر کو بوزر تیری بخشش نے کیا ہے، تو فرمایا حضرت ابوذر غفاری نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا او کالی ماں کے بچے، یعنی یہ عربی کا جملہ کہ کالے آدمی، کالی ماں کے بیٹے۔ حضرت بلال دوڑتے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان ہو گئے؟ مسلمان نہیں ہو گئے، مسلمان ہو گئے یا رسول اللہ۔ حضرت ابوذر نے مجھے اس طرح کہا، آپ نے حضرت ابوذر کو بلایا، آپ نے فرمایا جانتے ہو بلال کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوذر کی فطریت دیکھی، آپ نے فرمایا بلال میرے سینے پر چڑھ جاؤ اور میرے منہ پر مٹی ڈالو، میری زبان سے لفظ کیوں ادا ہوئے؟
اور میں نے یہ کیسے کہہ دیا؟ فرمایا میرے چہرے پر میرے منہ پر مٹی ڈالو۔ اس طرح وہ لوگ اپنے آپ کو فرمایا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے جس کو تم جو ہے وہ مذاق بنا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہو۔ نہ مرد ایک دوسرے کو مذاق کرے، ولا نساء من نساء، نہ ایک عورت دوسری عورت کو مذاق کرے۔ عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے وہ عورت جس کو مذاق کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہو۔ اللہ کے ہاں پتہ نہیں کون بہتر ہے، یہ تو وہی جانتا ہے جس کا دل صاف ہے، جس کا اندر صاف ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ معاملہ ایسا کریں کہ ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں سرور ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نا حلوہ تیار کیا، ایک فقیر کو دے دیا، تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ حضور یہ فقیر اس حلوے کی قدر کیا جانے؟ آپ نے فرمایا میں نے فقیر کو پیش نظر نہیں رکھا، میں نے رب کو پیش نظر رکھا، اس مالک کی رضا کے لیے دیا ہے، میں نے تو اس سے لینا ہے، یہ فقیر مجھے کیا دے سکتا ہے، میں نے تو اس کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا تلمزوا انفسکم، فرمایا ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ ایک دوسرے کے بعض بندے تھے کسی بھی ٹو میں لگے رہتے ہیں، کیا کر رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بیماری ہے، ہر وقت کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ میاں محمد صاحب فرماتے ہیں میں دنیا نو برا کیا منو لبا نہ برا نہ کوئی نہ لبا، جدو میں ویکھیا اپنے بارے میرے نہیں، میں دنیا نو اس طرح کا شعر ہے بار جدو میں ویکھیا اپنے وال میرے نہ برا نہ کوئی۔ جب دنیا کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو تو عیب ہی اپنے ہے، لیکن اگر آپ اپنی طرف دیکھیں گے تو اصلاح ہو جائے گی۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اپنی طرف دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگ دوسروں کا تنکا دیکھ لیتے ہیں، اپنا شدید نظر نہیں آتا، تو کسی کی ٹو میں لگے رہنا، کسی کے بارے میں تجسس میں رہنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کریں، کسی کی طرف نہ دیکھیں بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ ولا تنابزوا، فرمایا ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو حسن عطا فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرے کا برا نام نہ، جو کسی کا نام ہے اسی کے نام پر اسے بلائیں۔ کسی کا نام محمد ہے اسے آپ ٹومی کیوں کہتے ہیں، اسے محمد کہو۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے اسے عبد الرحمن کہو، یا کنیت ہے یا کوئی لقب ہے اس نام سے پکارے، یہ اسلام میں جائز ہے۔ یا کنیت ہے جیسا حضور کی کنیت ابو القاسم، ابو عبداللہ، ابو ابراہیم، جیسا حضرت صحابہ کرام کی کنیتیں تھی، لقب تھے، حضرت علی کنیت تھی ابو الحسن، ابو الحسین، اس طرح پکار سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو نام تمہیں دیا گیا ہے اسی نام سے ایک دوسرے کو پکارو، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کا برا نام نہ لیا کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا یہ بہت بری بات ہے۔ زبان کہہ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جب ہم مسلمان ہو گئے، امت محمدیہ میں شامل ہو گئے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان جو مل گیا تو اب دوسری جو ہے وہ کھیت میں منہ کیوں مارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرما دی ہے، تمہیں ایمان کے بعد فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہ بڑے ظالم ہیں، جو توبہ نہیں کرتے وہ بہت ظالم ہیں۔ یہ سورہ حجرات کی آیات کبھی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، وہ کتنا کریم ہے کہ بار بار اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایسا نہ کرو، اے ایمان والو ایسا نہ کرو۔ ایک تو اس نے ایمان دیا، مسلمان بنایا، پھر ہمارے ایمان کی سجاوٹ کے لیے ہمیں حکم بھی دے رہا ہے، منع بھی کر رہا ہے۔ کتنا کریم آقا ہے، کتنا کریم خالق ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو بدگمانی سے بچ جاؤ، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمان ہو جانا کسی بندے سے، اس سے بھی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ خواہ مخواہ ہی کسی کے بارے میں اتنی بدگمان ہو جانا کہ بات قتل و غارت تک ہو جائے۔ حضرت حضور علیہ السلام ایک دفعہ اپنی زوجہ مکرمہ حضرت صفیہ کے ساتھ جا رہے تھے، یا غالباً حضرت حبیبہ کے ساتھ جا رہے تھے، تشریف لے کر جا رہے تھے،
صبح نماز فجر کے بعد تو جب آپ جا رہے تھے دور کچھ صحابہ کرام بھی کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، یہ جو خاتون میرے ساتھ ہیں یہ میری زوجہ اور ام المومنین ہیں، تمہاری ماں ہے۔ انہیں عرض کی یا رسول اللہ، ہم اور آپ کے بارے میں بدگمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم تو نہیں لیکن شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ بندہ ایسے ہی بدگمانی میں پڑ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اسے پتہ ہی نہ ہو سکتا ہے اسے کوئی بات ہی نہ کی ہو۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے پوچھ لیں کہ یار تم نے یہ بات تو نہیں کی، یہ معاملہ تو نہیں کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بدگمانی سے بچو، یہ بھی نفرت پیدا کرتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ بندہ اپنے ذہن میں ایسے ایسے وہ بچھو پالتا رہتا ہے کسی کے بارے میں، ایسے باتیں پالتا رہتا ہے، اگلے کو پوچھیں تو اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اسے علم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسلام کہتا ہے اسے دور فرما لیں تاکہ وہ نفرت کا بیج ہی نہ بویا جائے، محبت رہے۔ تو میں ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے بارے میں اس طرح رہنا۔ ہاں اسلام میں وہ جاسوسی جائز ہے، اس طرح ہماری آرمی ہے وہ دشمن کی چال کو سمجھنے کے لیے اس کی جاسوسی کرتی ہے، یہ جائز ہے، اس میں وہ ان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی برائیوں کو تلاش کر کے لیے جاسوسی کرنا، یہ اسلام کہتے ہیں اس کے بارے میں پیچھے رکھو، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کی۔ غیبت اتنی بری چیز ہے، اس سے بھی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیبت اتنی بری چیز ہے، یہ ایسی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ ایک زندہ کریں مردہ بھائی کا، مردہ دوسرا بھائی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کوئی یہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا غیبت اتنی بری چیز ہے، یہ باتیں ہیں تو کڑوی لیکن ان کا پھل اتنا میٹھا ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ نا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی بندے نے کہا جی فلاں بندے نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ فرمایا جناب اس نے غیبت کی ہے، اس کے آپ کے بارے میں یہ آپ نے فرمایا لے چلو۔ بازار سے ایک ہار لیا، ہار لے کر اس کے پاس چلے گئے اور اس کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ جناب اس نے آپ کی غیبت کی ہے۔ آپ نے فرمایا غیبت تو کی ہے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنی نیکی اس کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے، تو اس نے مجھے نیکیاں دی ہیں تو میں نے خوشی میں اس کے گلے میں ہار ڈال دیا۔ اس لیے اس چیز سے بھی بچیں، غیبت ہے، چغلی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا اگر تو اس میں وہ عیب پایا جائے تو آپ لوگوں کو بتاتے پھریں یہ غیبت ہے، تو فرمایا اگر نہ پایا جائے فرمایا یہ بہتان ہے۔ دونوں چیزوں سے منع کر دیا تاکہ معاشرے میں ایک فساد کی نوبت نہ آئے۔ یہی صحابہ کرام میں یہ چیزیں موجود تھیں، اس لیے تو جھگڑے کی نوبت نہیں آتی، محبت ہی رحماء بینہم، حضور کے صحابہ آپس میں رحم دل تھے، اشداء علی الکفار، لیکن کافروں کے لیے سخت تھے، آپس میں رحم دل، اتنا رحم تھا کہ ایک سری جو ہے ایک صحابی کے پاس آئی صدقے کی، اس نے کہا ہو سکتا ہے میرے بھائی کو ضرورت ہو، اس نے اپنے بھائی کو دے دی، وہ ہوتی ہوتی واپس اسی کے گھر میں آ گیا۔ اس قدر محبت پیار تھا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ 7-8 بیماریاں ہیں، اللہ کرے ان پر بھی ماسک لگانا ہے، ان پر بھی سینیٹائزر کرنا ہے تاکہ یہ کہیں ایمان کو نہ کھا دے۔ ظاہری احتیاط بھی کریں، باطنی احتیاط بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔